کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر دوسری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، آسان کرے، پورا کرائے اور قبولیت سے نوازے، آمین۔ آج میں سیرت کی چند کتابوں کا، چند مشہور کتابوں کا جو دور حاضر میں یا ماضی قریب کے اندر لکھی گئی ہیں اور بہت اچھی اور بہت نافع کتابیں شمار ہوتی ہیں، ان کا کچھ تعارف کراؤں گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے، آپ کے جمال و نمال اور آپ کے کمال اور آپ کے فضائل کا علم اور آپ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ سیرت طیبہ پڑھی جائے تاکہ ہم اپنے نبی رحمت کے فضائل و کمالات سے جو اللہ نے آپ کو ودیت فرما ہے ان سے آگاہ ہو۔ تو اس سلسلے میں پہلی کتاب، تو اس سلسلے میں جو پہلی کتاب ہے وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ یہ الحمدللہ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خوب ترقی ہوتی ہے اور دل میں آپ کی محبت کا ایک جذبہ ابھرتا ہے اور ازدیاد عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی یا لکھی جا رہی تھی، اس زمانے میں تھانہ بھون اور اس کے ارد گرد کے اندر جو ہے طاعون کا غلبہ تھا، بڑی مسلمانوں کی اموات ہو رہی تھی۔ تو حضرت نے یہ لکھا کہ ہمارا قصبہ جو ہے وہ اس سے محفوظ تھا، طاعون سے، اور وجہ اس کی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ تالیف جاری تھی، اس نشر الطیب کی تالیف جاری تھی۔ تو پھر میں نے غور کیا کہ جس دن میں لکھنا بھول جاتا ہوں یا کچھ مصروفیت ہوتی ہے تو کچھ اموات کی خبریں آتی ہیں آس پاس سے، اور جب میں جس دن میں لکھتا ہوں اس دن کسی موت کی خبر نہیں آتی۔ چنانچہ پھر میں نے کہا کہ اس کو اہتمام کے ساتھ لکھنا شروع کیا، تو الحمدللہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جو اموات کی خبریں آ رہی تھیں ان میں بہت کمی واقع ہوئی۔ تو سیرت کی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اس سے بلاؤں سے، آفاتوں، مصیبتوں سے نجات ہوتی ہے، اور جس گھر میں سیرت کی کتاب ہو وہ گھر بھی بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی خاصیت ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کی۔ اور اللہ تعالی حضرت نے اس کتاب کے ایک والہانہ اور خود ایسی محبت سے لکھا ہے کہ پڑھنے والے کی کتاب اس پہ اثر ہوتا ہے، اور اس میں خصوصیت سے اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے شمائل کے اوپر ایک رسالہ شامل ہے
جو مفتی الہی بخش صاحب کاندیلوی کا ہے، وہ اس کے مؤلف ہیں، جو عربی میں ہے اور شیم الحبیب اس کا نام ہے۔ تو حضرت نے اس کا اردو میں ترجمہ کرا کر شم الطیب کے نام سے اس رسالے کو پورا مختصر بھی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کامل اور مکمل بیان جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے، اور بہت نافع ہے اور فائدہ مند ہے۔ اس سے آپ کے اخلاق اور عادات اور اطوار کا علم حاصل ہوتا ہے اور آپ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، اور اب تک یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور اس کتاب کے مختلف تسہیلیں، زبان پرانی ہو گئی ہے، لہذا اس کو لوگوں نے اس کی تسہیل کچھ کر کے جو ہے پھر اس کو شائع ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ماضی قریب کی ایک بہترین کتاب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ترقی کا ذریعہ بنتی۔ دوسری کتاب جو اس دور میں لکھی گئی ہے وہ ہے حضرت شیخ مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے سیرت النبوی، سیرت المصطفیٰ کے نام سے۔ یہ کتاب شروع میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب کے شروع میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کلمات بابرکات ہیں، جس میں حضرت نے اس کتاب کو سراہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، اور حضرت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، اور یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ مشورہ ہے جس کے مخاطب تمام ناظرین ہیں، یہ کہ کوئی شخص جو بھی اردو کی ضروری استعداد رکھتا ہو، اس کتاب کا یا تو مطالعہ کرے یا اس کتاب کو سنے اور اس سے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت سے کہ لزوم طاعت ہے، آپ کی محبت اور آپ کی محبت سے حسب وعدہ صادقہ جنت میں آپ کی معیت نصیب ہوگی۔ اس کے لیے اور اس کے نعمت عظمیٰ ہونے میں کس کو شک ہے۔ تو حضرت اس کتاب کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ بھی بہت آسان اور سہل زبان کے اندر ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی سیرت ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اور تیسری کتاب جو اس دور کی بھی ایک کثیر الاشاعت کتاب ہے، اور وہ ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ کتاب ہے جو حضرت نے اس والہانہ جذبے کے ساتھ لکھی تھی کہ یہ ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ مجھ سے لکھوا دے جو بڑوں، بچوں، چھوٹوں، عورتوں سب کے لیے مفید ہو اور نافع ہو اور سہل ہو۔ اور فرماتے تھے کہ میرے دل نے، اس کے مقدمے میں حضرت نے لکھا ہے کہ میرے دل میں ایک جذبہ والہانہ پیدا ہوا، اور اس عمر میں جب کہ بڑھاپا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ اور حضرت فرماتے ہیں اپنے مشورے میں، اور اس کتاب پر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت مولانا زکریا صاحب اور حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے
کلمات بابرکات اور مقدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں حضرت ایک جگہ اس کے آخر میں اپنے دیے اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آخر کی کوتاہیوں کو درگزر کرے، اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتباع سنت کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، بیدار کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اس جذبے کو قبول کیا اور یہ کتاب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہوئی، اور اس کے مختلف زبانوں کے اندر مختلف ترجمے ہو چکے ہیں، اور انگریزی میں، فرانسیسی میں، اور پاکستان کی مختلف مقامی زبانوں کے اندر ہے۔ اور ایک صاحب نے، ایک ناشر نے مجھے بتایا کہ یہ اس دور کی سب سے زیادہ، کئی سالوں سے سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کتاب کی قدردانی کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پوری کتاب جو ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ شروع سے شروع کیجیے، اور خاص طور پر حضرت جو فرمایا کرتے تھے کہ پہلے شمائل شروع کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، یعنی جو مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے جو اس میں شامل ہے، اس کو شروع کرو، اور اس نیت سے شروع کرو، اس نیت سے پڑھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اختیار کرنے کی توفیق ہو اور آسانی سے میں ان کو اپنے اندر جذب کر لوں۔ اور اس کے بعد حضرت علامہ ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ کی دو مشہور کتابیں ہیں، ایک تو ہے رحمت النبی رحمت جو عربی میں لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے الحمدللہ، جیسے اس میں حضرت نے خود مقدمے میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف و انعام ملا کہ میری یہ کتاب قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر جو محبت وحی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد کی نسبت جس کو حاصل ہے، اس زمین پر کی تعلیمی درسگاہوں کے اندر، تعلیمی اداروں میں یہ کتاب نصاب میں تعلیم کی گئی اور بہت پسند کی گئی اور مقبول ہوئی۔ یہ بھی عجیب و غریب کتاب ہے، اور اس میں جدید طرز اور قدیم طرز دونوں کا اس میں ایک امتزاج ہے، اور خاص طور پر اس میں جو باب ہے آخری کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو عجیب ہے، اور اس سے قلب میں آدمی اپنے ماضی سے بھی متعارف ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامہ تبلیغ سے بھی واقف ہوتا ہے، اور دلوں میں حضرات صحابہ کی عظمت و محبت کا ایک طوفان امڑتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو بھی جو ہے زیر مطالعہ۔ اس کے ساتھ ان کی دوسری کتاب ہے طریق مدینہ، طریق للمدینۃ المنورہ، یہ بھی عربی میں ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ بھی بہت نہایت نافع اور نہایت مفید، اس کو پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، آپ سے تعلق کے اندر اور آپ کی معرفت کا میں ایک جذبہ قلب میں ابھرتا ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ایک نافع کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد اور جو ہے ایک سیرت جو بڑی مشہور ہے اور مستند ہے اور بڑی تفصیل سے ہے، وہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 جلدوں میں ہے، بعد میں اسے لوگوں نے اختصار بھی کیا ہے، اور ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اسلامی لائبریری کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری کتاب جو رحمت للعالمین
کے نام سے ہے، جو قاضی منصور سلیمان پوری صاحب کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی محبت میں ڈوب کے لکھی گئی ہے، اور مسلسل اس کی بھی اشاعت ہو رہی ہے۔ تو پھر دوسری ایک اور کتاب مدارج النبوہ، حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں ہے، اور یہ کتاب بھی بہت نافع اور فائدہ مند، اور یہ سب مصنفین وہ ہیں جن کے قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، ان کے قلم نے سیرت سے ان کے قلم میں زور آیا ہے، اور جو پڑھنے والوں کے دل پر اثر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پھر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات ہیں، مدارس سے خطبات، جو اس میں مدراس میں دیے گئے تھے اور لیکچرز کی صورت میں ہیں۔ یہ بھی مسلمان آج کل کے ہاتھ میں نوجوان مسلمانوں کے لیے بڑی رہبری اور رہنمائی کا سرمایہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب جو نافع اور فائدہ مند ہے اور میری نظر سے گزری ہے، وہ ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قاضی زاہد الحسینی صاحب کی کتاب ہے، اور انہی کی ایک دوسری کتاب ہے با محمد با وقار۔ یہ دونوں کتابیں بھی بہت نافع ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ ایک مختصر سا ایک رسالہ ہے دوسرا، دنیا کے بہترین 63 سال، یہ حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، بلکہ ایک چارٹ ہے بس۔ تو یہ کتابیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کتابیں ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھتی جائیں رہیں گی، اور سبھی نافع ہیں۔ تو ان کو زیر مطالعہ رکھنے سے تیسری آخری جو کتاب آج کل کے دور میں جس کے مصنف کا بھی انتقال ہوا ہے، عبداللہ فارابی صاحب، سیرت النبی قدم بقدم، اور یہ بہت نافع کتاب ہے، بہت نافع کتاب ہے، بالکل آسان، بالکل، اور بچوں کے لیے تو خاص طور پہ جو ہے۔ اور ایسے ہی ایک کتاب ہے ابو طالب ہاشمی صاحب کی ننھے رسول یا پیارے رسول، اس نام سے ہے، اور یہ کتاب بھی بچوں ہی کے لیے ہے، بہت آسان، اور یہ اس پر پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا ہوا ہے، اور بچوں کے لیے خاص طور پر بہت نافع کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔